ویل آئی تھنک اٹ ہیز گاٹن ورس، لیکن وہ شروع سے ہی ایسا تھا. بلوچستان کی آپ تاریخ پڑھ لیجیے، پرنسلی افیئر کتاب ہے یعقوب بنگش کی، تو وہ بڑا تھورلی ایکسپلین کرتے ہیں اس سارے کننڈرم کو. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو پہلے دن سے جو روٹس آپ نے ڈالیں وہ صحیح نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو کبھی یہ فیل ہی نہیں کروایا کہ یو آر اے پارٹ آف پاکستان. ایک تو رائٹس نہیں دیے، ڈپرائیو کیا ان کو. پھر اسٹیٹ آف کلات کی جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ دے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو سائن ان فیور آف پاکستان، اینڈ دیٹس اے فیکٹ، ڈیبیٹیبل نہیں ہے. بلوچستان اسمبلی تھی جس میں غوث بخش بزنجو کی طرح کے بڑے لیڈر تھے بلوچستان کے نیشنلسٹ. انہوں نے قرارداد پاس کی اور 2/3 سے پاس کی کہ ہم نے نہیں جانا یونین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ. لیکن وہ پھر پارلیمنٹ ڈیزالو ہو گئی، وہ سارا کچھ ہوا. کلات کے آس پاس جو ہے وہ اسٹیٹ کی زمین تھی، کرائے پہ لی ہوئی تھی، جس میں آئی گیس یہ جو علاقہ ہے سارا کوسٹل بیلٹ ہے اور چیزیں وہ بھی آتا تھا اس کے اندر. تو وہ اس پہ اسٹیٹ نے اپنی پریزنس انشور کر لی. اب کلات اسٹیٹ درمیان میں آئسولیٹ ہو گئی، سو دے ہیڈ ٹو سائن. تو خان آف کلات جو کہ جناح صاحب کا بڑا کلوز بندہ تھا، گارڈ گفٹ کیے ہوئے تھے اپنے ان کی پروٹیکشن کے لیے، اس نے سائن کیا ریلیکٹنٹلی. پھر 3-4 سال بعد جھنڈا اتار دیا پاکستان کا، ریزنٹمنٹ بڑھ گئی، پھر یہاں سے فوج گئی، منا لیا ان کو. تو ایک تو وہ چیز ہے پہلا فیکٹر. دوسرا پھر آپریشن ہے بھٹو صاحب کے دور میں جو ہوا، جس میں ہزاروں لوگ مرے. اور اس میں بلکہ اس سے پہلے ایوب صاحب کے دور میں جب پہاڑوں پہ اسٹرگل ہو رہی تھی کہ ہمیں اپنے رائٹس دو اور یہ وہ سیلف رول ہونا چاہیے یہاں پہ، کیونکہ بلوچ جو ہے وہ کسی کے انڈر نہیں رہتا، اس کا مزاج ہی نہیں ہے. اس کا مزاج صرف یہ ہے کہ مجھے بلوچ لیڈ کرے گا، اور وہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری طرح نہیں ہے لاہور میں کہ باہر سے کوئی بھی آئے اور ہمیں انویژن کر کے کہے کہ میں اب ادھر ہی ہوں، آپ کہیں ٹھیک ہے، آپ بھی کھائیں میں بھی کھاتا ہوں. تو حالانکہ لاہور میں بھی ٹریڈیشن ہے اس طرح کی، جس میں جو ہے نا وہ نیشنلسٹ لیڈر تھے. عبداللہ بھٹی کی بات کر لیں، پنجاب سے اٹھا تھا، اور بھگت سنگھ کی بات کر لیں جس کو شادمان چوک میں پھانسی دی، اور آج تک اس کا نام بھگت سنگھ چوک نہیں رکھتے آپ، کیونکہ وہ بھگت سنگھ تو نام ہی مسلم نام تو نہیں ہے. تو وہ ٹریڈیشن بھی ہے، لیکن بلوچ کا یہ ہے کہ وہ نہیں ایکسیپٹ کرتا فارن رول کو، اور آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو 60s میں بھی یہی دیکھا ہم نے ہوتا ہوا کہ ایوب صاحب نے کہا آپ پہاڑوں سے اتریں، آپ سے بات کرتے ہیں. ان کے بڑے اترے نیچے، آپ نے پھانسیاں لگا دیے. مس کمٹمنٹ کی قرآن پہ ہاتھ رکھا تھا، جھوٹ بولا آپ نے. 70s میں آپریشن کر دیا، اور کچھ سیٹل ہونے ہی لگا تھا کہ بگٹی صاحب کو اسیسینیٹ کر دیا مشرف نے اپنے طاقت کے نشے کے اندر کہ اس کو میں بتاؤں گا کہ اس کی اوقات کیا ہے اور یہ کیا ہے. تو اس کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ وہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، اس میں جو چیف ٹین ہوتا ہے وہ بائنڈ کرتا ہے سوسائٹی کو. اگر چیف ہی مار دیا تو کیوس ہے. تو اب یہاں اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ BLA TTP سے الائنس کر رہی ہے، وچ از ویری ڈینجرس. اس کی وجہ یہ ہے کہ TTP جو ہے وہ اس کا 8-10 ہزار فائٹر ہے. BLA تو چھوٹی سی جماعت تھی پہلے، ڈاکٹر علا نظر بلوچ کے انڈر جو کام کرتی ہے دیگر تحریکیں. اب اگر یہ الائنس ہو گیا تو سیکیورٹی فورسز کے لیے مزید پریشانی ہے. اور جو بیچارے ہمارے فوجی وہاں جا کے پوائنٹ لیسلی ان کی جانیں جاتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کسی کو تکلیف ہے ان کی. اگر ہوتی تو پولیٹیکلی سیٹل کرتے اس ڈسپیوٹ کو. تو اس کا حل یہی ہے کہ وہاں پر سیاسی پریزنس انشور کریں. نہ وہاں پہ بلدیاتی انتخاب ہوتا ہے، جہاں پر ہوتا ہے وہاں بھی صرف اور صرف وہ میڈیا کی کنزمپشن کے لیے، اصل میں نہیں ہوتا. میجورٹی آف بلوچستان کی جو ٹیریٹری ہے وہ لیویز کے انڈر ہے. اب بھی سویلین گورنمنٹ ہے ہی نہیں، میں کس سے فیصلہ کرواؤں اپنا. تو وہ یہ چیزیں اگر ہم نہیں سمجھیں گے، غلطیاں کرتے رہیں گے، طاقت کے استعمال سے سوچتے رہیں گے، تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ انڈر رپورٹڈ ہے، کچھ نہیں آتا ٹی وی پہ جو وہاں پر ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی واقعہ تو نہیں سنا جو ہم نے دیکھا ہو وہاں کچھ برا ہو رہا ہے، تو کیسے دیکھیں گے بھائی؟ رپورٹ ہوگا تو کچھ ہوگا. یہ بھی تھنک ہے نا، کچھ کیا ہی ہوگا تبھی اٹھایا گیا. یہ رہی ہے ہمیشہ سے. یہ اب ذرا کچھ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے جو خود اٹھائے جا رہے ہیں. پہلے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ پاگل تھوڑی ہیں جو اٹھا کے لے گئے. ایمنسٹی کی رپورٹس آپ کے سامنے پڑھ لیں جا کے، میس گریوز نکلتی ہیں. تو یہ بڑا انٹچیبل ایشو ہے، اس پہ بڑے کم لوگ ہیں جو بے وقوفی کر کے بات کر لیتے ہیں. ادروائز لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں چھیڑنا یہ وہ. تو یہ ریالٹیز اگر ڈسکس نہیں ہوں گی تو سالو بھی نہیں ہوں گی. ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ کہ آپ ایک کنسنسس سے بات چیت کر کے مسئلہ سالو کریں؟ کلیئرلی 60 سے لے کے اب تک 60 سال 65 سالوں میں ہم کسی بھی نتیجے میں نہیں پہنچے ہیں. تو اگر بات کر کے اتنی سی چیز کیوں نہیں سمجھ آتی؟ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عوام اپنی مرضی کے فیصلے کرنے لگ گئے تو جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے
ان لوگوں کا جو کہ فائدہ ہی اس چیز سے اٹھاتے ہیں کہ عوامی لیڈر مقبول نہ ہو اور وہ ہوم رول نہ آئے وہاں پہ، تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. اتنے بڑے وسائل، اربوں ڈالر کی جو ہے نا وہاں پر ریزروز پڑے ہوئے ہیں، گیس کے، سونے کے، ریکارڈک دیکھ لیجئے آپ، اور کوئلے کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں. گوادر کا ڈیپسٹ سی پورٹ ہے جس کو آپ نے چین کو دیا، ان سے بھی نہیں چل رہا. تو یہ سارے ریسورسز پہ اگر مونوپلی مینٹین کرنی ہے تو پھر وہ اسی طرح ہوگی کہ وہاں کی آواز کو بند کرو. تبھی سوئی گیس میرے گھر میں لاہور میں آتی ہے، سوئی میں نہیں آتی. تبھی ہوا ہے نا یہ. اگر ان کی سنتے تو وہ کہتے ہمارا شیئر کدھر ہے. تو یہ ایکسپلوئٹیشن کا جو ماڈل ہے یہ ہوم رول سے چل ہی نہیں سکتا. بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا کہ بنگالی نے یہ کہا کہ میرے سے زبان نہ چھینو میری، اور میرے پیسے مجھے کھانے دو، تھوڑا سا شیئر لے لو، میرے پہ بھی تو لگیں کچھ. آپ نے ان کا پیسہ لے کے اسلام آباد سے نیا شہر بنا لیا پورا. انہوں نے کہا پٹسن کی بو آتی ہے اسلام آباد سے ہمیں، اور ان کو آپ نے ریسزم کا شکار کیا. یہ چھوٹے ہیں، یہ کالے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے کھانے کی، اور یہ وہ 2 ٹکے کے، آج وہ ٹکا 3 روپے کا. وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیزیں دیکھی نہیں نا، آپ نے رسپیکٹ نہیں کیا ان کی نیشنلٹی کو. تو ابھی بلوچستان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ریسورسز عذاب بن گئے ہیں ان کے. تو شروع سے یہی ہوا کہ جو خان آف کلات تھا اس کو آپ نے یہ کہا کہ ہم تمہیں ایک وظیفہ دیا کریں گے اور تم جسے چوز کرو اس کو بھیج دو پارلیمنٹ میں. تو لوگوں کی اوپینین تو پہلے دن سے انڈرمائن کر دیا آپ نے، کیونکہ آپ نے وہاں پہ اب ہر بات کا جواب یہ ہوتا ہے سرداروں نے بلوچستان تباہ کر دیا. سردار کو تگڑا کس نے کیا؟ یہ بات نہیں کرنے دیں گے. ہر بات کا جواب یہ ہے سرداروں نے تباہ کر دیا. جہاں جس بلوچستان کی کوسٹل بیلٹ پہ آئی گیس مکران میں اور جگہوں پہ جہاں سرداری نظام ہے بھی نہیں، وہاں بھی کوئی سڑک نہیں ہے. یا تو وہاں کچھ کر کے دکھایا ہونا، پھر سرداری نظام پہ بلیم کرو. لیکن اس کو پاور بھی خود دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو یہ جاہل رکھتے ہیں عوام کو، اسکول نہیں بننے دیتے. آپ نے کچھ کر کے دکھایا جہاں سرداری نظام نہیں ہے کہ ایک ماڈل کریٹ کریں کہ لوگ کہیں یہ چاہیے ہمیں. انفیکٹ سردار پھر بھی زندگی بچا لیتا ہے بلوچ کی، آپ نے تو وہ بھی نہیں بچانے دی. تو یہ چیز ہے کہ اسی لیے مشکل تھا کہ ریسورسز آپ کو چاہیے تھے، اور چیزیں وہاں کے لوگوں کی رسپیکٹ نہیں. ابھی تحریک چل رہی ہے وہاں پر مچھیروں کی، گوادر کے اندر بہت بڑی موومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستان کی عورت مارچ کو ملا لیں تو اتنی خواتین نہیں ہوں گی جتنی پرسوں وہاں پہ نکلی ہیں. کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہے عورت مارچ. وہ ساری کیوں نکل رہی ہیں کہ ہدایت الرحمان کو جیل میں ڈال دیا جو ان کا لیڈر ہے، جو یہ بات کرتا ہے کہ ٹرالر سے مچھلی نہ پکڑو یا پھر پانی دے دو ہمیں. چینیوں کو بٹھا دیا یہاں پہ، وہ انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ دے دو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تلخ حقیقتیں ہیں اور وہ ہونے نہیں. یہاں پہ یہ نیریٹو اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی یہ لوگ جو نکلتے ہیں گوادر میں یا بلوچستان کے دوسرے ایریاز میں، یہ حکومت ان کی اسمگلنگ جو ایران سے کرتے ہیں، چاہے وہ تیل کی ہو یا وہ چھوٹے سے کیک کی ہو، اس پہ تالا لگاتے ہیں، یا یہ مچھلی کی اسمگلنگ پہ تالا لگاتی ہے حکومت، تو یہ سڑکوں پہ سن آتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں دے رہی ہے. نہیں بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ہیلیریس ہے. جتنا میں نے بلوچ لوگوں سے کانٹیکٹ رکھا ہے لاہور میں رہتے ہوئے، پشتونوں سے رکھا ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی اور میڈیا پرسن کلیم کر سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کیسز میں ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. اس کے بالکل الٹ ہے ریالٹی. کیونکہ اب دیکھیں نا وہ جو کاروبار چل رہا ہے وہاں پہ، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ عام بلوچ تو کھڑا ہی نہیں ہوا بارڈر پہ. تو وہ پاپا جون صاحب جو تھے ان کی نیٹ ورتھ کیسے بنی تھی ساری؟ وہ دیکھیں نا یہ چیزیں بڑی ایویڈنٹ ہوتی ہیں. تو اس میں یہ آپ کہیں کہ عام بندے کو فائدہ ہو رہا ہے، اگر فائدہ ہو رہا ہوتا تو آپ وہاں جا کے ڈیولپمنٹ دیکھ لیتے کوئی جو ہوئی ہوتی. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی کوئٹہ کا بڑا شہر مانا جاتا ہے، وہاں جا کے دیکھیں حالات کیا ہیں. ادھر بھی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جو لیویبل سٹی بنائے اس کو. تو یہ چیز ہے کہ ڈرگس کا ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ، اس پر بھی فورس کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تو ٹھیک ہے، کوئی یہ چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے درمیان میں پیسے بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں، مڈل مین بھی کماتے ہیں، سب ہوتا ہے. ایرانی ڈیزل بھی ایسی ہے کہ وہ بائکوں پہ آتا ہے پہاڑیوں سے، ہاں، اور وہ آدھی رات کو ٹریول کرتے ہیں. اب ماشاءاللہ کسٹم کے حالات یہ ہیں کہ کسٹم 5 بجے پوسٹ بند کر کے گھر چلی جاتی ہے. یہ اسی طرح کی جنگ لگی ہوئی ہے، فوجی کہہ رہا ہے میرا 9 to 5 ہو گیا، میں جا رہا ہوں. یہ سین بنایا ہوا ہے بیوقوف بنانے کے لیے. اب 5 بجے کے بعد ٹرک گزر جاتا ہے. اس پہ عاشر عظیم صاحب نے وہ کسٹم میں سرو کیا ہوا ہے وہاں پہ، وہ ساری سٹوری بھی سنا چکے ہیں. تو یہ تو مذاق کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کرنا ہی یہ چاہتے ہیں. یار کس کا دل کرتا ہے اپنے بچے کو مروائے؟ ٹھیک ہے، اختر مینگل نے کہا تھا کہ بلوچ مائیں میرے پاس آ کے کہتی ہیں ہمارے بچوں کو نہ پڑھاؤ کیونکہ وہ اپنے رائٹس مانگے گا، سمجھ جائے گا. تو تعلیم جو ہے وہ یہ باتیں آپ کو سکھا دیتی ہے، اور یہ جو بات کرتا ہے میرا خیال ہے انجان ہے ریالٹی سے. سو سیڈ. کوئٹہ میں 5 سال پہلے ایک ہی بار میرا جانا ہوا ہے، QLF ہوا تھا.
اور وہاں مجھے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک چیز مجھے QLF کی یاد آ گئی, ابھی ریسنٹلی کسی نے بتائی ہے کہ بلوچستان از دی اونلی پلیس ان پاکستان جہاں ایک دن میں 70 لاکھ کی کتاب خریدی گئی ہے. 7 ملین روپیز. اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے بلوچ کو پڑھنے میں, اور میں نے جس یونیورسٹی میں گیا ہوں میں نے بلوچ کے ہاتھ میں کتاب دیکھی اور سب سے بہترین سوال وہ کر رہا ہے اس وقت. یہ ہے پوٹینشیل. میرا بھی یہی فیڈ بیک رہا. آبویسلی ہمارا جو لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے ایز ان کے ایک آپ کا اوپینین بنا ہوا ہوتا ہے اور میڈیا سے جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے, لیکن جو میرا بت جو ٹوٹا تھا اینڈ تھینک فلی سو وہ بوئٹمس یونیورسٹی میں گیا تھا, اور وہاں جس قسم کے سوالات کیے جا رہے تھے آئی واز سو ہیپی ٹو سی. اور واقعی یہ کتاب والی بات بھی بالکل صحیح تھی. آئی فاؤنڈ دیم ایکسٹریملی لرنڈ. اور یہ ایک پشاور میں اور ایک کوئٹہ میں نے لوگوں کو بہت پرو ایجوکیشن پایا, اور لائک شوق سے. یہ نہیں کہ میں نے DC بننا ہے یا AC بننا ہے, بالکل نہیں. اینڈ آلسو مری آباد ہزارہ کمیونٹی سے میں وہاں بھی میں گیا تھا, اور وہاں کا جو قبرستان تھا it was one of the saddest places I've ever been to. اور when I was there مجھے بتایا گیا تھا کہ 5 سال پہلے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اور وہ قبرستان اتنا بھرا ہوا تھا کہ آپ قبروں کے بیچ میں چل نہیں سکتے. اور وہاں ان کا ٹریڈیشن ہے کہ وہ ہر قبر میں جو دفن ہے بندہ یا بندی اس کی تصویر لگائی جاتی ہے. اینڈ اف یو سی اس پورے قبرستان کی جو ایوریج ایج ہے وہ 24 سال ہے. اینڈ آئی سو وہ ویڈیو بھی ہے میری, اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو دیکھ سکتے ہیں. مری آباد کر کے لکھیں. اس میں ایک آدمی ہے اور صاحب ہیں, وہ اپنے بیٹے کی قبر روزانہ صاف کرنے آتے ہیں. So as I was there I saw him, اور مجھے پھر میرے جو ہوسٹ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ روز دیوانہ وار, اس کے ایک بیٹا تھا مار دیا گیا, روز آ کے اس کی قبر پہ جھاڑو دیتا ہے. ہاں وہ تو مطلب اٹس ون آف دا سیڈسٹ اسٹوریز ان پاکستان, میں بی دا موسٹ آئی تھنک اپریسڈ مائنورٹی آف پاکستان ان ٹرمز آف کیجولٹیز. اور وہ لوگ ہیں بیچارے جو افغانستان سے مائگریٹ کر کے ادھر آئے اس لیے تھے کہ وہاں بھی مارا جا رہا تھا ان کو. پوری 19th سینچری میں ان کا جینوسائڈ کیا ہے وہاں پہ افغان کنگز نے, اور اب بھی وہی صورت حال ہے. اور وہ کر کون رہا ہے, وہ ایلیمنٹس جن کو 80s میں آپ نے طاقت دی, ہتھیار دیے, وہ سب کیا. وہاں پہ جو زائرین جاتے ہیں اس طرف, وہ راستے میں بسوں پہ اٹیک ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہی ہے کہ یہ جو شعور میں نے دیکھا ہے, جو آپ نے دیکھا ہے, بالکل میں وٹنس ہوں اس کا. اسی لیے جو پشتون نوجوان ہیں, بلوچ نوجوان ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ جو سفرنگ ہے ان کی بہت زیادہ, دے آر ٹرننگ دیٹ انٹو گولڈ. اس کی وجہ کہ اگر وہ پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں باتوں کو, تو پھر فیوچر ان کا ہے. یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے یہ معاملات, کیونکہ اگر سمجھ آ گئی مجھے تو میں وہاں سے چینج کا آغاز کروں گا. انڈرسٹینڈنگ جو اسپینوزا کہتا ہے از دی اینڈ آف آل سلیوری. اگر مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے بیوقوف بنایا جا رہا ہے, میں سلیو نہیں رہوں گا اس کے بعد میں. سو دے آر انڈرسٹینڈنگ, دے آر آسکنگ گڈ کوسچنس, جو کہ پریولیجڈ علاقوں میں, بڑے شہروں میں, لاہور, اسلام آباد, کراچی میں, وہ پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے بچے کا جو یونیورسٹی جاتا ہے, وہ بالکل اے پولیٹیکل سیکیورڈ ہے اور ایک ببل میں رہتا ہے, اور بالکل ریلیٹیولی سیفر ہے, اف ناٹ ان کراچی ایٹ لیسٹ ان لاہور اینڈ اسلام آباد. جی میں بڑی ایلیٹ ٹائم پہ پیزا بھی آ جاتا ہے, کھانے پینے بھی چل رہے ہیں, پارٹی شارٹی بھی اوکے. مطلب ایلیٹ انسٹیٹیوشن میں بھی میں گیا ہوں جن کا بڑا نام ہے, میں نام لوں گا نہیں تو پھر ہم ہی ٹریگر ہو جائیں گے. تو وہ یہ ہے کہ بالکل میں نے لیک آف کیوروسٹی دیکھی ہے, اور مطلب میں 1.5 گھنٹہ میں فلاسفرز کے نام لے کے پاگل ہو گیا. اینڈ پہ سوال کیا ہوا, کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان کی نیت ٹھیک ہے؟ میں کہا یار تیری نہیں ٹھیک, مطلب مجھے عمران خان کا نہیں پتہ, مطلب میں نے اتنا ٹائم ویسٹ کیا. تو یہ ہے کہ وہ بڑا سپرفیشلی اپروچ کرتا ہے پالیٹکس کو, جبکہ بلوچ پشتون سے آپ بات کریں جو یونیورسٹی گوئنگ ہے, وہ آپ کو 70 سال کی ٹائم لائن بتائے گا کہ بھائی یہ ہوا تھا, اسی لیے یہ ہو رہا ہے, اور اسی لیے یہ ہو رہا ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا, جس نے مار کھائی, وہ سفر کیا, وہ جواب وہی تلاش کرتا ہے. جو ہیپینس میں ببل میں رہا ہے, جس طرح آپ نے کہا, اسے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ مسائل کا حل تلاش کرنا ہے, یہ وہ. تو وہ بہت سے لوگ اسی لیے پنجاب میں اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی اب آئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. عمران خان نے بتایا 2018 کے بعد, تو بھائی اٹھو اور جا کے ٹریول کرو 500 کلومیٹر اور دیکھو کہ سمجھ کس کو اب آئی ہے. تمہیں اب آئی ہوگی, اور ابھی بھی غلط آئی ہے, لیکن جو جن لوگوں کو کا ہسٹوریکل نیریٹو پورا آپریشن پہ بیسڈ ہے, ان سے بات کرو تو پھر اور سمجھ آئے گی کہ تم ابھی سو کے اٹھے ہو, اور وہ لوگ جو ہیں وہ دائیوں سے جاگ رہے ہیں.